آپ بزنس کر چکے ہیں یا بزنس کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا بزنس گرو نہیں کر رہا یا آپ اپنے بزنس کو گرو کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ایک کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا بزنس ہے آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں، آپ اس کو زیرو سے ہیرو کی طرف کیسے لے کر جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاروباری لوگ۔ اس چینل کے اوپر آپ کو مختلف بزنس کے حوالے سے گائیڈ کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا ایک کوئی بھی بزنس ہے اس کو مکمل اور اچھے طریقے کے ساتھ کامیاب کر سکیں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ چلتے ہیں ویڈیو۔ آج آپ کو ایسی ٹپس بتانے والا ہوں جس سے آپ اپنا بزنس گرو کر سکتے ہیں۔ ٹپس نمبر 1، سب سے پہلے نمبر کے اوپر کلیئر گول رکھیں۔ اپنا ایک ہدف رکھیں کہ میں نے اس مہینے کے اندر کتنی کمائی کرنی ہے۔ ایک ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے اس مہینے کے اندر مثال کے طور کے اوپر میں نے 1 لاکھ کمانا ہے، میں نے 60,000 کمانا ہے، میں نے 50,000 کمانا ہے۔ اپنے بزنس کے مطابق اپنا ایک ہدف رکھیں اور پھر منتھلی کو تقسیم کر دیں ڈیلی کے اوپر کہ اگر آپ نے مہینے کا مثال طور کے اوپر 60,000 کمانا ہے تو وہ دن کا 2,000 بنے گا۔ اگر آپ 90,000 رکھتے ہیں مہینے کا تو وہ دن کا تقریباً 3,000 سے بھی اوپر آئے گا۔ تو وہ ڈیلی کا آپ نے ہدف لے کر نکلنا ہے اور ڈیلی کی اسی کمائی کو حاصل کرنا ہے۔ جب تک وہ کمائی آپ کی حاصل نہ ہو تو اس کے اوپر محنت کریں، جد و جہد کریں، دل کے اندر یہ بات لے کر آئیں کہ میں نے آج اتنے پیسے کمانے ہی کمانے ہیں۔ اگر آپ کا ڈیلی کا ہدف 2,000 ہے، منتھلی 60,000 ہے تو ڈیلی کا 2,000 آپ نے کمانا ہی کمانا ہے۔ ایک دن نہیں کمائیں گے دوسرے دن کما لیں گے، 2 دن نہیں کمائیں گے تیسرے دن کما لیں گے۔ جب آپ کا ہدف ہوگا، ٹارگٹ آپ کے ذہن کے اندر ہوگا تو زیادہ چانس ہے کہ آپ وہ اپنا ٹارگٹ پورا کر سکیں گے۔ اگر آپ بغیر ٹارگٹ کے چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کتنے کمائی کرنے ہیں، تو آپ کی جیسے ہی بڑی مشکل کے ساتھ دہاڑی نکلے گی 500-700 آپ بنائیں گے تو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی الحمدللہ شکر ہے، بس آپ گئے۔ اس طرح سے آپ کے بزنس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا، آپ کے بزنس کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا اور آپ کا بزنس ایک ہی جگہ کے اوپر رکا رہتا ہے۔ آپ گرو نہیں کرتے، آپ اوپر کی طرف نہیں جاتے، آپ ترقی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ آپ ایک اپنا ہدف رکھیں، ٹارگٹ رکھیں اور وہ بھی اپنے بزنس کے مطابق۔ نمبر 2، دوسرے نمبر کے اوپر اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ نے تسلسل برقرار رکھنا ہے۔ اگر آپ شاپ کے اوپر ہیں یا آپ میری طرح ایک سیل مین ہیں تو اپنا تسلسل رکھیں۔ کسی علاقے کی طرف اگر آپ سیل مینی کے اوپر جاتے ہیں یا آپ اپنی شاپ کے اوپر ہیں تو چھٹی وغیرہ نہ کریں، یا جس دن آپ کی جو چھٹی ہے اسی دن کے علاوہ کوئی اور اضافی چھٹی وغیرہ نہ کریں۔ آپ کی شاپ بند ہوگی یا آپ سیل مینی کے اوپر جاتے ہیں نہیں جائیں گے، آپ کا تسلسل ٹوٹ جائے گا، کسٹمر کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جناب والا کب آتے ہیں اور کب جاتے ہیں۔ جب آپ کا تسلسل ہوگا، آپ کی روٹین ہوگی، آگے سے بندہ آپ کا انتظار کرے گا، آپ کی وجہ سے وہ کسی اور سے سامان خرید و فروخت نہیں کرے گا، آپ کے انتظار کے اندر بیٹھا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی اس کے ساتھ روٹین ہے، آپ کا تسلسل ہے۔ آپ کا تسلسل ٹوٹ جائے گا تو آپ نیچے کی طرف آئیں گے۔ اگر آپ کا تسلسل برقرار ہے تو آپ ضرور بضرور اللہ کے فضل و کرم سے نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے، آپ کی سیل بڑھے گی، آپ کی ارننگ اس سے زیادہ ہوگی۔ ٹپ نمبر 3، تیسرے نمبر کے اوپر جو چیز اہم ہے کہ کسٹمر کو سمجھیں۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا کسٹمر کس حساب کا ہے، میرے کسٹمر کو کون سی چیز چاہیے، میرا کسٹمر اچھی کوالٹی لینے والا ہے، میرا کسٹمر لو والا ہے، درمیانی والا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کسٹمر ہائی کوالٹی والا ہے، اچھی ڈیمانڈ کرنے والا ہے، لیکن آپ کے پاس میڈیم سے بھی 3rd کلاس کی کوالٹی آپ کے پاس موجود ہے۔ اس سے آپ کا بزنس گرو نہیں کرے گا۔ یہ ایک انتہائی اہم سکل ہے، اہم بات ہے، یہ اہم نکتہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو سمجھیں، آپ کے کسٹمر کی کیا چیز ہے۔ چیزیں اصل کے اندر جو ہے نا وہ کاروبار زیادہ معنی نہیں ہے، معنی اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو سمجھ چکے ہیں۔ جو چیز آپ کے کسٹمر کو پسند ہے وہی چیز آپ کے اس کے سامنے جا کر پھینکے، کیوں نہیں لے گا؟ اسی کی ڈیمانڈ ہی وہی چیز ہے تو ضرور لے گا۔ اگر آپ اچھی کوالٹی لے کر جائیں، آپ کا کسٹمر لو والا ہے تو آپ کا کسٹمر کبھی بھی آپ سے خریداری نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ کہے گا یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، میرے موضوع کی نہیں ہے، وہ اور کی طرف جائے گا جو اس کے مزاج کے لوگ ہوں گے۔ تو یہ اپنے کسٹمر کو سمجھنا انتہائی اہم ایک نکتہ ہے جس سے آپ کا بزنس گرو کرے گا۔ نمبر 5، اپنا حساب کتاب رکھیں۔ اس چیز کو انتہائی مد نظر رکھیں کہ آج کے دن آپ نے کتنی سیل کی، آپ کا اس سے منافع کتنا آیا، کتنا آپ نے بیچا اور کتنا آپ کو اس سے منافع آیا، اور آپ نے اسی میں سے کتنے کی خریداری کرنی ہے۔ اپنا حساب کتاب رکھیں۔ اکثر لوگ اپنا حساب کتاب نہیں رکھتے، بس یہ بک رہا ہے، مال ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کتنے کی آج میں نے سیل کی ہے، اس میں سے مجھے منافع کتنا آیا ہے اور پھر میں نے آج کے دن کے لیے کتنے پیسے خریداری کے لیے مختص کرنے ہیں۔ حساب کتاب نہیں ہوتا۔ جب اکثر چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ان کے پاس، اگر انہوں نے مال خریدنا ہے تقریباً 2 سے 3 لاکھ روپے کا،
जबकि उनके पास पैसे टोटल इकट्ठे होते हैं इससे भी आधे इकट्ठे हो गए। तो इस हिसाब से आप नई चीज़ें नहीं ला सकेंगे, आपकी जो हिसाब किताब वाला सिस्टम है वो कमज़ोर है, जिससे आप नए माल नहीं ला सकेंगे, आगे कस्टमर को वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो आपका बिज़नेस उसी जगह के ऊपर रुका रहेगा। बेशक नीचे नहीं आएगा, लेकिन उसी जगह के ऊपर ब्रेक लगाए के खड़ा हुआ है, ग्रो नहीं कर रहा। अपने हिसाब किताब के सिस्टम को मज़बूत रखें, इससे आपका बिज़नेस ग्रो करने के चांस ज़्यादा हैं। टिप नंबर 5, ये एक इंतहाई अहम चीज़ है, सेल करना सीखें। ये एक इंतहाई अहम हुनर है कि आपको सेल करने का तरीका आना चाहिए कि किस तरह से आप आगे सेल कर सकेंगे। आप चीज़ तो लेकर आ गए हैं, अच्छी चीज़ है, आपने पैसा भी उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे पैसे आपने लगा दिए हैं, लेकिन आपको सेल करने का तरीका नहीं आता। कई एक बंदे आपने देखे होंगे कि उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, एक और बंदे को अपना मुलाज़िम के तौर के ऊपर रखा हुआ है, इस हिसाब से नहीं कि काम ज़्यादा है, बल्कि इसलिए रखा हुआ है कि उनको सेल करने का तरीका नहीं आता, दुकानदार के पास वो बोल नहीं सकते। एक और बंदा आता है, वो बोलता है, वो उसकी सेलमैनी वगैरह कर रहा है, या शॉप के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है जो बड़ा सेठ है, मालिक है। इस हिसाब से नहीं बैठा हुआ कि उसको सेल करने का तरीका आता है, काम ज़्यादा है, मैं काउंटर के ऊपर बैठा हूँ, पैसे वगैरह वसूल करूँगा। नहीं, बल्कि वो इस हिसाब से बैठा है कि मुझे सेल करने का तरीका ही नहीं आता। ऐसा हरगिज़ ना करें, दूसरा बंदा आपको कमाई करके नहीं दे सकता। दूसरे बंदे ने आपकी अपनी दिहाड़ी लगानी है, उसको अपनी मज़दूरी से गर्ज़ है, चाहे आपका माल नफ़े के अंदर जाए, नुकसान के अंदर जाए। तकरीबन 2 से 3 बंदे मैं ऐसे जानता हूँ, हैं दूसरों का काम करते हैं, अब उनका जो सेठ है उसको माल बेचने का तरीका ही नहीं है। यकीन जाने बाज़ औक़ात मैंने उनकी ऐसी आइटमें देखी हैं जो वो बेच कर आ रहे हैं, ख़रीदो-ख़रीद के ऊपर बेच रहे हैं, कोई मुनाफ़ा नहीं कमा रहे। अगर पेट्रोल का खर्चा वग़ैरह लगाएँ तो वो नुकसान के अंदर जा रहा है उनका मालिक। अब ये बंदा तो माल दे रहा है, ये दूसरा उसका मुलाज़िम है, इसने अपनी 1500 2000 जो भी दिहाड़ी है, दिहाड़ लेनी है। अब इसका जो असल मालिक है, जो नायक है, उसको सेल करने का तरीका ही नहीं आता। ये इंतहाई अहम स्किल है, अहम हुनर है, अहम नुक्ता है। खुद आप सेल करना सीखें। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आगे से बंदे से जाकर डीलिंग करनी है, उससे कैसे गुफ्तगू करनी है, बोलना कैसे है, कौन-सी चीज़ें मैं उसको दिखाऊँगा। ये चीज़ें सबसे पहले खुद सीखें। हाँ, आपका काम बढ़ गया है, काम ज़्यादा हो गया है, एक की बजाय 10 बंदे रखें, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। आप खुद ही नहीं बेच सकते, आपको बेचने का तरीका नहीं है, तो दूसरा बंदा आपको कभी भी कमाई करके नहीं देगा। इससे ना सिर्फ़ आपका बिज़नेस एक ही जगह के ऊपर रुका रहेगा, बल्कि आपको नुकसान आएगा, आपको लॉस आएगा। और जब आप खुद मार्केट के अंदर निकलेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि इस आपके सेलमैन ने, इस आपके मुलाज़िम ने आपके साथ कितना बड़ा हाथ किया है। तो ज़रूर ब ज़रूर वो बिज़नेस आपको छोड़ना पड़ेगा, या आपको अपने कस्टमर तब्दील करने पड़ेंगे। जो पहले वो रेट देकर जा रहा था, आप वो रेट उनको नहीं दे सकेंगे। तो इन 5 चीज़ों को अगर आप ज़हन के अंदर रख लेते हैं, इनके ऊपर एक-एक चीज़ को याद करते हैं और इसके ऊपर अमल करते हैं, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपका बिज़नेस ज़ीरो से हीरो की तरफ जाएगा, ग्रो करेगा, एक ही जगह के ऊपर नहीं रुका रहेगा। आपसे गुज़ारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।